أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على 7 أحرف. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری آہیں، ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. ہم نے بارہا رمضان کی ان مبارک مجلسوں میں، جس کا موضوع ہے تاریخ قرآن، اور جس میں ہم قرآن کو لے کر بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے ان مبارک راتوں میں بارہا یہ سنا ہے کہ 4 ایسے صحابہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ خذوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن اے لوگوں سیکھا کرو. اس میں ہم نے زید بن ثابت کی زندگی دیکھ لی، اور اسی میں سے ایک اہم صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی بن کعب. یہ صحابی جن کا بہت بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی میں آپ کے سامنے اس مجلس میں لانے والا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں، وہ گنے چنے چند صحابہ میں سے ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سناتے تھے. ایک عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے آیا ہے، اور دوسرا ابی بن کعب کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سناتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے سامنے میرا قرآن پیش کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نہ کہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنا قرآن سنایا ہے. تو یہ عظیم شخصیت ہے جی ساتھیوں، جن کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم باتیں رکھنے والے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایسی شخصیت ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے، تو ان کا موقع بنتا ہے ان راتوں میں جہاں ہم قرآن کی باتیں سن رہے ہیں. تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہیں ابی بن کعب، یہ انصاری صحابی ہیں. یہ کب اسلام قبول کرتے ہیں؟ بالکل شروع کے زمانے میں. ہم جانتے ہیں سیرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ مکہ چھوڑیں اور جائیں کہیں دوسری جگہ ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بستی کے خیال میں تھے، تو اچانک حکم ہوا کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں جو آگے چل کے مدینہ بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف بھیجتے ہیں. وہ آتے ہیں اور یہاں کے بہت سارے قبائل کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلانے کے لیے 2 وفدوں میں 2 ڈیلیگیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. پہلا ڈیلیگیشن آیا
جس میں 6 سے 7 افراد تھے، اور ان کی ملاقات حج کے ایام میں مکے میں عقبہ کے قریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ حج کے لیے آتے ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے، اور ہر وفد کے سامنے، ہر حاجیوں کے اس ڈیلیگیشن کے سامنے اپنی بات پیش کرتے، اپنی دعوت پیش کرتے، اور ان سے کہتے کہ دیکھیں یہ اللہ کا دین ہے اور مجھے اس مکے سے باہر نکلنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے پاس پیش کیا، اور کئی لوگوں نے انکار کیا، بلکہ انکار کرنے والوں کی تعداد بڑی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیموں میں اسلام پیش کرتے ہوئے جا رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یثرب سے بعض لوگ آئے ہیں اور ان کا یہ خیمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ دونوں مل کے ان کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں۔ اب جب اسلام پیش کیا گیا تو یہ ایسے پاک نفوس تھے، ایسے بہترین لوگ تھے جن کا دل پہلے سے اسلام کے لیے تیار تھا، اچھی باتوں کے لیے تیار تھا، توحید کے لیے تیار تھا۔ جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے لپک کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ جو 6 افراد تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اور تفصیل جمع کرتے ہیں، اور یہ 6 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر جاتے ہیں آئندہ سال ہم پھر حاضر ہوں گے اور بہت بڑی تعداد لے کر آپ کے پاس آئیں گے جو آپ پر ایمان لائے گی۔ اصل میں مدینے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ وہاں کے اوس و خزرج کے لوگ آپس میں لڑ کے ان کی نسلیں ختم ہو رہی تھیں، اور وہاں کے یہود ان دونوں کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے تھے۔ اور ان لوگوں نے بارہا یہودیوں سے سنا تھا کہ دیکھو ایک ایسا نبی آئے گا جس پر ہم ایمان لا کر تم دونوں کو ہم ختم کر ڈالیں گے، تم دونوں کو ہم قتل کر ڈالیں گے۔ یہ چیتاونی، یہ ترٹ یہودیوں نے کئی مرتبہ اوس و خزرج کے مطلب مدینے والوں کو دیے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ان باتوں کو سنا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، تو جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا، ان کی باتیں سنی اور ان کا پیغام سنا، ان کی دعوت سنی، تو اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس دعوے کے ساتھ واپس گئے کہ آئندہ سال ہم آئیں گے اور ہمارے ساتھ لوگ لائیں گے جو آپ کے ہاتھوں میں اسلام قبول کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، یہ لوگ چلے گئے تھے، پھر آئندہ سال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خفیہ طور پر کئی مرتبہ ملاقاتیں کی۔ اب یہ جو تعداد آئی تھی اس میں لگ بھگ 70 کے تعداد کے افراد تھے، اس میں عورتوں کی تعداد 2 سے 3 کے قریب تھی۔ یہ لوگ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ جو 70 کی جو نفری آئی تھی اس میں ابی بن کعب تھے، اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابی بن کعب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جب یہ لوگ 70 کی تعداد کے لوگ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم ہمارے بچے اور ہماری عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے جان پر کھیل کر آپ کی دامن کی حفاظت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کو اپنے ساتھ لائے اور ان سے ان کی باتیں کروائی، اور عباس نے ان سے گفتگو کی، ان کے دعووں کو سنا، ان کے وعدوں کو سنا۔ بعد میں صحابہ کو اطمینان ہوا کہ واقعی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے۔ جب بالکل ماحول تیار ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو ابی بن کعب یہ عقبہ جسے کہتے ہیں بیعت عقبہ الثانیہ، اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ تھے مشہور صحابی ابو طلحہ الانصاری کے پھوپھا زاد بھائی۔ ابو طلحہ انصاری ہم جانتے ہیں 10 ایسے صحابہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اس میں سے ہیں ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ان کے پھوپھا زاد بھائی تھے۔ یہ اتنے اللہ کے قریب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ ان کی ہر دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے زمانے میں
یہ بعض قافلوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں اس زمانے میں قافلے ٹوٹ کر چلتے ہیں, سامنے ایک حصہ چلتا ہے, بیچ میں ایک حصہ چلتا ہے, پھر آخر میں حصہ چلتا ہے. اس طریقے سے قافلے اپنے راستے کاٹتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہو گئی. تو بارش ہوئی تو لوگوں کو نقصان ہوا, زمین کیچڑ سے بھر گیا اور پورے بھیگ گئے تھے. تو اس وقت ابی بن کعب جو قافلے کے پیچھے کے حصے میں تھے اور ان کے ساتھ چند لوگ تھے, تو ابی بن کعب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی, اللہم اصرف عنا اذاہا, کہا اے اللہ ہم پر نہیں کہیں اور پر برسا دے یا رب العالمین. تو یہ جو قافلہ جو پیچھے کا حصہ تھا, یہ ایک دن کے بعد جب آگے والے قافلے والوں سے ملتا ہے تو ان کے کپڑے پورے سوکھے ہوئے تھے, انہیں کوئی اذیت نہیں آئی ہوئی تھی. جبکہ اس قافلے میں, آگے والے قافلے میں عمر بن خطاب تھے, دوسرے صحابہ تھے, سب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, بھیگے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگ تر و تازہ ہیں, آپ کے کپڑے بھیگے نہیں, تو ہوا کیا؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے تو ابی بن کعب نے دعا کی تھی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں اس بارش کے اذیت سے بچا لے. تو دیکھیے ان کے کپڑے جو ہے سوکھے ہوئے تھے. تو عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے جھگڑ کر کہا کہ اے ابی, تم نے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اے ابی, تم نے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے, ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے سنا کہ اے لوگو, بخار کو گالی مت دو. بخار جو آتی ہے اسے گالی مت دو, کیونکہ یہ آتی ہے تو لوگوں کے گناہوں کو جلا ڈالتی ہے, لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور ان کے نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ ان کے مجلس میں کسی نے بخار کو برا بھلا کہا, گالی دی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخار کو گالی مت دیجیے, اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہیں مٹائی جاتی ہیں. تو جب اس مجلس میں ابی بن کعب نے بات سنی, مجلس ختم ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ نے آج جو بخار کے بارے میں جو کہا, حمہ کے بارے میں جو کہا, اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے تو بتا دیا کہ یہ تجری الحسنات, یہ نیکیوں کو بڑھاتی ہے, برائیوں کو ختم کرتی ہے. جب بھی بندے مومن کو مصیبت آتی ہے تو یاد رکھ لیجئے, مصیبت رائے گا ویسٹ نہیں جاتی. بندے مومن کو مصیبت آئے, چاہے کسی بھی قسم کی مصیبت ہو, یہ مصیبتیں اس کے لیے جہاں پریشانی کا سبب بنتی ہیں, اسی وقت یہ مصیبتیں اس کے لیے نیکیوں کا اور درجات کی بلندی کا اور برائیوں سے بچاؤ کا بھی سبب بنتی ہیں. کوئی بھی مصیبت دنیا میں مومن کو تکلیف میں دینے کے لیے نہیں آتی, خالص تکلیف نہیں ہے, خالص شر نہیں ہے, اس میں کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. جب اسے مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں اور وہ مصیبت سے باہر نکل آتا ہے, اس میں اس کے لیے فائدہ ہے. اور جب اسے خوشیاں آتی ہیں, آسانیاں اس کے لیے آتی ہیں, تو ان آسانیوں کو اپناتا ہے اور ان آسانیوں میں اللہ کے یہاں شکریہ بجا لاتا ہے. جب وہ شکریہ بجا لاتا ہے تو اس کے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور خیرات کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس میں اس کے لیے خیر ہے. معنی یہ کہ مصیبت آئے صبر کرے تو خیر ہے, اچھائیاں آئیں شکر گزار بنے خیر ہے. تو ہر اعتبار سے مومن کے لیے خیر خیری ہے. تو کوئی بھی مصیبت مومن کو آتی ہے, یاد رکھ لیجئے اس مصیبت میں مومن کے لیے فائدہ ہوتا ہے. نقصان کسے ہوتا ہے؟ نقصان اسے ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں, نقصان اسے ہوتا ہے جس کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے, جو صرف دنیا دنیا کہتے رہتا ہے, اس کے لیے تو نقصان ہے. وہ تو چیختے رہتا ہے, چلاتے رہتا ہے, اس کے چیخنے سے چلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہ بندے مومن ہوتا ہے, اس مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے پاس اجر کا متلاشی ہوتا ہے. تو ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, اس بخار کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا پوچھ رہے ہو, یہ تو نیکیوں کو بڑھاتا ہے, برائیوں کو ختم کرتا ہے. تو ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ, آپ میرے لیے دعا کیجیے. ایک دوسری روایت میں ابی بن کعب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں رکھ, اے اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں رکھ. اور سبحان اللہ, ان کی دعا ایسی قبول ہوئی, صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں چھوا
ان کا جسم گرم رہتا تھا اور ہمیشہ وہ بخار کی جو تھکان تھی ان کے چہرے میں دیکھنے کو ملتی تھی. انہوں نے تو بہت بڑی دعا کر لی اور زندگی بھر اسے جھیلتے رہے اور زندگی بھر اللہ کے پاس اجر کے متلاشی رہے اور اسی حالت میں یہ دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس ان کا مقام بہت بڑا تھا. وہ کیوں تھا؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے پاس ان کا مقام اتنا بلند اس لیے تھا کہ یہ صاحب قرآن تھے. یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. کتنی بڑی بات دیکھیے، قرآن والے یہ اللہ والے ہیں، نہ کہ صرف اللہ والے بلکہ خاص الخواص میں سے ہیں، اللہ کے خاص الخواص میں سے ہیں. اگر آپ اس گروپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں جنہیں میں نے کہا خواص الخواص، اللہ کے خاص لوگ، تو آپ کا تعلق قرآن سے بڑھا لیجئے. قرآن کی تلاوت، قرآن کی زبان سیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، بار بار پڑھنے میں اگر آپ نے اس میں محنت کی تو آپ اللہ کے خاص لوگوں میں داخل ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ کے خاص لوگوں میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، آپ کی کوئی مانگ بیکار نہیں جاتی. دنیا میں بھی جیت ہے اور آخرت میں بھی جیت ہے. تو ابی بن کعب کو اللہ نے اس نعمت سے سرفراز اس لیے کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے بہت ہی گہرائی سے جوڑ لیا تھا. یاد رکھ لیجئے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہم نے بتایا کہ یہ وحی لکھتے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی بتایا زید بن ثابت وہ صحابی تھے جنہوں نے مشرکین مکہ سے کتابت سیکھی بدر کے بعد. زید بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی زیادہ لکھنے سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ وحی لکھتے تھے وہ کون تھے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ زید کے اندر وہ قابلیت ہے کہ یہ بڑی تیزی سے چیزوں کو سمجھتا ہے، بڑی تیزی سے چیزوں کو سیکھتا ہے، تو انہوں نے اس جگہ کو زید بن ثابت کو دے دیا کیونکہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا. اسے معلوم ہو آدمی کے اندر کتنا خلوص نیت ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میرے لیے بس یہ مقام جو مل گیا سو مل گیا، اب اس مقام سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی اگرچہ کہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بعض قابلیتیں ہیں، ان قابلیتوں کی وجہ سے امت کا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ہٹایا، انہیں آگے بڑھایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دل میں کتنی صفائی تھی اور کتنے بہترین اخلاق والے تھے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابھی آپ سنیں گے کہ ان کا تعلق قرآن سے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، شروع سے ہیں. تو ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سفر میں ابی بن کعب کو بلایا، کہا اے ابی رضی اللہ عنہ آواز سن رہے تھے لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہا اے ابی، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی میں سوچ رہے ہیں کہ میں نماز چھوڑوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں دیکھوں. اسی سوچ میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلایا جو کہ سنت کا طریقہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا. تو ابی بن کعب نماز میں مصروف تھے، سلام پھیرتے ہیں اور دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی تم کہاں تھے؟ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا. تو ابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اللہ کے اس آیت کو نہیں سنی جس میں اللہ نے کہا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم؟ اے لوگو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کو کہو لبیک، جب وہ تمہیں بلائیں فوراً سامنے حاضری دو. تو اس میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بلانے کے ساتھ حاضری دینے کا حکم ہے، بلانے کے ساتھ فوراً حاضری دینے کا حکم ہے. تو اے ابی تم نے اللہ کی اس آیت میں عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں، میں نماز کو چھوڑوں کہ نہیں میں آپ کی دعوت پر لبیک کہوں، اس لیے میں اسی سوچ میں تھا، آپ نے مجھے بلانا روک دیا تھا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھ لو جب بھی میں تمہیں بلاؤں تو فوراً حاضر ہو جانا. تو اہل علم نے یہاں پر مسئلے کی وضاحت کی بتایا کہ اگر فرض نماز ہے اس موقع پر کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، فرض کی نماز ادا کرے گا. اگر نفل نماز ہے تو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو نماز چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیے، نماز چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا کی طرف جائیے
تو یہ حکم اہل علم نے بتایا. تو بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر نفل نماز میں نفل عبادت میں کسی بھی نفل چیز میں مصروف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا, سب اٹھا کر پھینکیے, فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ جائیے. تو یہ حکم لوگوں کو معلوم ہوا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے ہیں, تو مجلس میں ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا, اے ابی, آج کے اس مجلس میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھانے والا ہوں جو سورت نہ اللہ میں تورات میں نازل کی, نہ اللہ نے انجیل میں نازل کی, نہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. ایسی ایک سورت میں تمہیں سکھانے والا ہوں, اس لیے انتظار کرو مجلس کے ختم ہونے تک کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ختم ہونے کے بعد جب اٹھ کر جا رہے تھے تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتے ہیں ابی بن کعب. کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ نے مجھے ایک چیز کا وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے وہ سورت سکھائیں گے جو اللہ نے نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون سی سورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے جذبے کو دیکھ کر ان کی تعریف کی اور کہا, اے ابی, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پڑھتے کیا ہو؟ تو ابی بن کعب نے کہا, یا رسول اللہ, میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں, پھر کوئی دوسرا زمزورہ پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہی میں جو بتا رہا تھا وہ یہی سورت ہے. اشارہ سورہ فاتحہ کی طرف ہے, اشارہ سورہ فاتحہ کی طرف ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہی السبع المثانی والقرآن العظیم, یہ 7 آیتیں جن میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے, ان 7 آیتوں کا نام ہے سبع مثانی. اللہ نے خود سورہ فاتحہ کی ان 7 آیتوں کا الگ سے ذکر کیا ہے. سبع المثانی والقرآن العظیم, 7 بڑی بڑی آیتیں جن میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. 7 بڑی بڑی آیتیں جن میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اب یہ سورہ فاتحہ پڑھیے. سورہ فاتحہ کے پورے 7 آیتیں ہیں. شروع کے 3 آیتیں اس میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس کے بعد چوتھے آیت میں دعا ہے, اور چوتھے آیت میں توحید کا اعلان ہے, اور 5ویں 6ویں 7ویں آیت میں دعا ہے. تو اس سورت کے اندر انسان کی ضرورت کی پوری چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں. جو بھی اسے ضرورت ہے پوری چیزیں ہیں. دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے اور یوم جزا کا مالک ہے. شروع کی 3 آیتیں اللہ کی تعریف پر. پھر کیا ہے, اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں. یہی توحید کا بہت بڑا مقام ہے. توحید کا اونچا مقام کیا ہے کہ آپ اس کا اقرار کریں دل کی گہرائی سے کہ اے اللہ, تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, تیری عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے. عبادت کی بات آئے تو اے اللہ ہم خالص تیرے دربار میں اپنے ماتھے رگڑتے ہیں. سر جھکتا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکتا ہے, کہیں اور نہیں. ہم ذلت اور رسوائی اگر جھیلتے ہیں تو تیری بارگاہ میں جھیلتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں اپنا سر ہم تسلیم خم نہیں کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے کہ نہیں؟ یہاں پر توحید کا ایک جملے میں اعلان. سبحان اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس جملے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 3 والیوم میں, ایک والیوم میں 400 صفحے ہیں. ایک والیوم میں 400 صفحے ہیں. ایسی 3 والیومز انہوں نے لکھا صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے رموز و اوقاف بیان کرنے کے لیے. اس کے اندر مومن کے سمجھنے کی کیسی باتیں ہیں, تمام احادیث اور تاریخ اور آسمان و زمین کی نشانیوں کو جوڑ کر انہوں نے جو بات بیان کی ہے, اللہ اکبر, وہ پڑھنے کی قابل ہے. تو عزیز ساتھیوں, اس میں چوتھے آیت میں کیا ہے؟ توحید عبادت, توحید الوہیہ کا اقرار ہے. ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا واحد راستہ جسے اللہ قبول کرتا ہے وہ ہے توحید. دنیا والوں نے بہت سارے راستے بنا رکھے ہیں. کسی نے اللہ کو پتھروں میں دیکھا, کسی نے اللہ کو جانوروں میں دیکھا, کسی نے اللہ کو درختوں میں دیکھا, کسی نے اللہ کو سورج میں دیکھا.
لیکن اللہ نے لوگوں کے لیے جس راستے کو مقرر کیا، جس راستے کو اللہ نے متعین کیا کہ بھائی یہی راستہ ہے جسے میں چاہتا ہوں، تو وہ راستہ کیا ہے عزیز ساتھیو؟ توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ کو ایک ماننا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کے اب دو قسم ہوئے، ایک اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانے، اور نمبر دو انسان جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس میں اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کے دو قسمیں اچھی طریقے سے جان لیجئے، ایک ہے توحید ربوبیہ اور ایک ہے توحید الوہیہ۔ ربوبیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، رازق اللہ ہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، رحمان ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رحمت کرنے والا اس معیار کا نہیں، مالک ایک اللہ اکیلا ہی ہے نا۔ اللہ کے ناموں میں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیہ۔ یاد رکھ لیجئے اس میں دنیا کی کسی قوم نے اختلاف نہیں کیا، اختلاف ہوا دوسری قسم میں جسے توحید الوہیہ کہتے ہیں۔ مانا یہ کہ جسے آپ نے ایک مان لیا اسی کے لیے آپ عبادت کیجئے۔ تو یہاں پر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن جب ہم پکاریں گے، جب ہم پوجیں گے، جب ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ کے لیے بھی ایک حصہ دیں گے، اور ہمارے بعض بزرگ جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، جنہیں ہم بڑا مانتے ہیں، جو بہت طاقت رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم تھوڑا حصہ دیں گے۔ تو اللہ نے کہا اسی کو شرک، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس کسی نے اللہ کے ہاں شرک کیا، اس آدمی پر جنت حرام ہے، جنت میں یہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک کو اپنے یہاں انتہائی مبغوض اور منحوس مانتا ہے۔ تمام جرائم، تمام گناہ، تمام برائیوں کی ماں شرک ہے، تمام برائیوں کی ماں شرک ہے۔ اللہ نے شرک کو بندوں کے لیے کبھی پسند نہیں کیا، اور شرک کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ نے برباد کر ڈالا۔ تو عزیز ساتھیو، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک جملہ جس کے اندر بندہ کہتا ہے کہ اللہ توحید الالوہیہ جسے تو چاہتا ہے اسی پر چل کے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں چوتھی آیت ہے جس میں بندہ ہر روز کہتا ہے کہ دیکھیں عبادت ہوگی تو اے اللہ تیری۔ اور یہ جملے کی خوبی دیکھیے، اس کے اندر کتنے بہترین انداز سے الفاظ کو پلیس کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد، جبکہ نعبد کا کہنا ممکن ہے، نستعین کا کہنا ممکن ہے، لیکن یہاں پر کاف کو آگے کیا گیا ہے، ایاک کہا گیا، مطلب تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مانگتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر میں اردو میں 1000 بھی اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن ایاک جو عربی میں استعمال ہے اس کا میں اردو میں یا پھر کسی زبان میں کوئی بھی مترجم حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مزہ، یہ چیز، یہ رونق، یہ نور صرف عربی زبان میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھا جملہ، اور اس کے بعد 5واں، 6واں، 7واں جملہ، اس میں صرف اور صرف بندہ دعا کرتا ہے۔ 3 آیتیں تعریف کی، چوتھی آیت بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد اس کی 3 دعائیں۔ اب 3 دعاؤں میں اللہ نے کیا سکھایا؟ 3 دعاؤں دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھی راستے میں ڈال دے، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے میں ڈال دے، صراط مستقیم میں ڈال دے۔ اے اللہ میری پوری زندگی، میری سوچ، میرا روز مرہ کا مرحلہ اور میری زندگی، اے اللہ سب کچھ ایسے راستے میں ڈال دے جس سے تو راضی ہے۔ اے اللہ مجھے اس راستے میں ڈال جس راستے پر وہ لوگ چلتے تھے جن پر تیرے انعامات ہوتے تھے، جن سے تو راضی تھا، وہ جس راستے میں چلتے تھے اے اللہ مجھے بھی اس راستے میں ڈال دے۔ مانا یہ انبیاء، صالحین، صلحاء، صدیقین جس راستے پر چلتے تھے اے اللہ مجھے بھی اسی راستے پر چلا، اے اللہ مجھے اس راستے پر نہ چلا جنہیں تو نے مغضوب کہا، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے میں مت چلا جن کو تو نے گمراہ کہا۔ تو اللہ کا غضب کن پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر،
اور اللہ نے کنہیں گمراہ کہا؟ عیسائیوں پر. یعنی نہ یہودیوں کا راستہ نہ عیسائیوں کا راستہ، بلکہ بیچ کا راستہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو کہا کہ یہی صورت ہے، ہی یا ابی، یہی صورت ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ نہ اللہ نے تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں اللہ نے اسے نازل کیا. تینوں معظم کتابوں میں یہ سورہ نہیں ہے. تو یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو یہ کیوں کہا کہ آپ مجلس کے بعد ہم بتائیں گے؟ وہ چاہتے تھے یہ دیکھیں گے ابی بن کعب کے اندر قرآن کو لے کر کتنا شغف ہے، قرآن کو لے کر وہ کتنے مشتاق ہیں، قرآن کو وہ کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں انتظار کرنے دیا، تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر جو تڑپ تھی اسے اضافہ کرنے دیا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسے بات معلوم ہوئی کہ علم آپ اسے سکھائیے جس کے پاس تڑپ ہے، جس کے پاس تڑپ نہیں ہے اسے علم سکھانا بیکار ہے. تو پہلے تڑپ پیدا کیجئے، بعد میں علم سکھائیے. اور اللہ نے جنت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. جب جنتی جنت کے پاس جائیں گے، جنت کے 8 دروازے بند ہوں گے. اتنی محنت کے بعد، سوال جواب کے بعد، پل صراط کے بعد، سب مرحلے طے کر رہے، اور جب دوڑ رہے ہیں دیکھیں گے کہ جنت کے پورے دروازے بند ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان کے سینے ہل جائیں گے، پیروں کے تلے زمین نکل جائے، کہیں گے کہ یہ کیا ہوا اتنی محنت کے بعد. تو اہل علم نے کہا اللہ ایسے اس لیے کرے گا تاکہ ان کے اندر جنت کا شوق بڑھ جائے، ہے نا، تھوڑی تھرلنگ پیدا ہو، ہے نا. کوئی بھی چیز آپ مانگتے ہیں آپ ایسے ہی دے دیں گے تو آپ کے پاس اہمیت نہیں ہوتی. اللہ کے پاس قانون ایسا ہی، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ آپ کو اس وقت اللہ کی مدد آئے گی جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے. جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے، آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ بھائی اب کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب آپ کے اندر یہ کلیئرٹی آ گئی کہ بھائی اس مسئلے میں میری مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ ایم ایل اے، نہ ایم پی، نہ پی ایم، نہ سی ایم، نہ گھر کے، نہ ادھر کے، کوئی نہیں کر سکتا، معاملہ بہت بڑا ہے. جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے. جب بندے کو مصیبت آتی ہے، شروع میں بندہ کیا سوچتا ہے؟ یہ مصیبت ہے، اچھا وہ آدمی کو میں جانتا ہوں، اسے میں بات کر لوں گا. اچھا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے میرے پاس فلاں سلیوشن ہے. اچھا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے تو مجھے تو اس ہاسپٹل میں لوگ معلوم ہے، مجھے تو بڑا ڈاکٹر جانتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے، اس کے پاس علاج کر لیں گے. تو جب بھی مصیبت آتی ہے آدمی سولوشن کے لیے ان تمام لوگوں کو اپنے ذہن میں لاتا ہے. تو اللہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہے کہ بھائی بیٹا تو سمجھ لے کہ مسئلہ تیرا میرے ہی پاس حل نہیں ہونے والا. تو بھی ادھر جاتا ہے، در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، بعد میں چیخ کر کہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے گویا کہ ایک نیند کا جھپک تھا، مسئلہ تھوڑی دیر میں ختم. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا کہ مسئلہ ختم، موت آ گئی میری، اس کے بعد جی نہیں سکتا. ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تعجب کی بات یہ کہ ہر آدمی کے پاس یہ ہوتا ہے، چھوٹا کہ بڑا، ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلے میں وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مصیبت کے بعد میں ختم ہو گیا، اس کے بعد میں نہ جی سکتا ہوں، اس کے بعد کوئی میری مدد کر سکتا ہے. اس کے بعد اس مسئلے کو اللہ ایسے حل کر کے دکھاتا ہے کہ وہ بعد میں سوچتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کیسے چلی گئی، ہے نا. تو اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اندر یہ احساس پیدا کرواتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے تو اس مدد کی قدردانی کرے، اس مدد کی اہمیت کا اس کے دل میں احساس پیدا ہو، یہ شعور اس کے اندر پیدا ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے. تو جنت کے ساتھ یہی ہوگا. جنتی پہنچیں گے، پورے دروازے بند، سب کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. بعض حدیثوں میں آتا ہے جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جنتیوں کو ایسا لگے گا کہ پورا جنت بھرا ہوا ہے، پورا جنت آکوپائڈ ہے. وہ کہیں گے کہ تو بھرا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا تو دیکھیں گے کہ ان کے لیے اس دنیا جیسی 10 گنا زیادہ زمین جنت میں ایک معاملی جنتی کے لیے ملنے والی ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، تو ابی بن کعب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا. پہلے تو انہیں تشویق دی، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا. جب وہ بے تاب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں علم دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو بات آگے بڑھائیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب کو بلا کر کہا اے ابی مجھے ابھی وحی ہوئی ہے کہ میں تمہارے پاس لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورت کو تمہیں پڑھ کے سناؤں. تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سنائیں گے جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابی، اللہ نے جبرائیل نے تمہارا نام لے کر بتایا ہے. تو ابی بن کعب نے کہا اسمانی، کیا میرا نام لیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارا نام لیا گیا. تو ابی بن کعب کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے، کیونکہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ جبرائیل آتے ہیں ایک بندے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ قرآن سنائیں، تو وہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمیشہ ان کی طبیعت میں بخار تھی، ہمیشہ جسم ان کا گرم رہتا تھا. اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں سختی پیدا ہو گئی، طبیعت میں ان کے شراست تھی، سختی تھی، اور بڑی تیزی سے ان غصہ آ جاتا تھا. تو اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے قریب چھیڑ خانی نہیں کرتے. عمر بن خطاب جن کے نام سے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، ہے نا، ان کی دال ان کے سامنے غلطی نہیں تھی. سیدھے سیدھے جیسے وہ کسی عام آدمی سے گفتگو کرتے ہیں ویسے عمر بن خطاب سے گفتگو کرتے تھے. تو یہ ابی بن کعب کی مناقبت میں ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ اس لیول کے آدمی تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو مکے میں مجھے کہیں ایک تھیلی میں 100 دینار ملے. میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے اٹھا لیا. کہا کہ اب تو ذمہ داری بڑھ گئی، اب آپ کو 1 سال تک جتنے بھی پبلک سپاٹس ہیں وہاں پر آپ کو یہ اعلان کرتے رہنا ہے کہ مجھے 100 دینار کی ایک چھوٹی سی تھیلی ملی ہے. تو ابی بن کعب نے 1 سال نہیں بلکہ 3 سال تک بار بار جا کے اعلان کیا کہ بھائی مجھے 100 دینار کی تھیلی ملی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ملتا تو کیسا رہتا تھا، مجھے اگر مل جاتا تو اس کے بعد وہ تھیلی کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے رفو چکر کرتا کہ آسمان زمین والوں کو خبر نہ ہو، ہے نا. اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ایسی چیز ملی جو واقعی قیمتی ہو، ایسی چیز اگر آپ کو ملے تو پہلے تو نہیں اٹھائیے، اٹھائیں گے تو پھنس جائیں گے. چھوڑ دیجیے اسی حالت میں. جو صاحب جن کی چیز گم ہو گئی وہ چیز کیا ہے وہ تلاش کر کے واپس کیا کریں گے، ڈھونڈ کر پہنچیں گے تو انہیں چیز مل جائے گی، ہے کہ نہیں. اگر آپ نے اٹھا لیا تو آپ کو اب کرنا کیا ہے، آپ کو آس پاس میں جتنے بھی پبلک سپاٹس ہیں، وہاں کی مسجدیں ہیں، وہاں کے لوگ جمع ہونے کی جگہ ہے، وہاں اگر بازار ہے تو یہاں پر جا کے اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی فلان دن یہ چیز مجھے ملی ہے. ہرگز آپ اعلان میں کیا نہیں کہیں گے کہ مجھے 100 دینار ملے، ہے نا، اس کی جو تھیلی کا رنگ یہ تھا. اگر آپ نے پورے کیریکٹرسٹک بتا دیے تو کوئی بھی آئے گا کہے گا کہ بھائی یہ میری تھیلی تھی. تو آپ جو ہے مبہم بات بتائیے کہ مجھے ایسی چیز ملی ہے. جس کسی کا بھی ہے وہ آ کے پوری تفصیل بیان کر کے لے جائیں. تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں تعریف السنہ. تو ان چیزوں کے تعلق سے محتاط رہنا چاہیے. بہرحال تو ابی بن کعب نے 3 سال تک اس کا اعلان کیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کے کہے یا رسول اللہ اب تک کوئی آدمی نہیں آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قانون بیان کیا، کہا کہ چلو تم اسے استعمال کر لو، لیکن یاد رکھنا، اس چیز کو نوٹ کر کے رکھنا، زندگی میں اگر کوئی آدمی آئے اور آ کر اس تھیلی کے بارے میں تمہیں بتائے تو تمہیں واپس 100 دینار واپس کرنے پڑیں گے. یہی اسلامی قانون ہے. تو اسے معلوم ہوا ابی بن کعب کے ذریعے سے کہ یہ بھی ایک قانون ہے. اللہ اکبر. اچھا بات آگے بڑھائیے. ابی بن کعب ایک ایسے صحابی ہیں جو بعض مسائل میں ان کی مستقل رائے تھی. خاص طور پر لیلۃ القدر کے تعلق سے وہ کہتے تھے یہ 27ویں رات ہے، کوئی دوسری رات نہیں ہے. تمام صحابہ میں انہوں نے مخالفت کی، سب صحابہ کی مخالفت کی، جبکہ ہمیں معلوم ہے لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کے طاق راتوں میں یا پھر آخری عشرے کے پوری راتوں میں محنت ہونی چاہیے. اس میں کہیں پر بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. یہی صحابہ کے ائمہ، صحابہ کے علماء، اکثر ائمہ دنیا کے اسی رائے کے قائل ہیں. کسی ایک رات کی تعین صحیح نہیں، کیونکہ احادیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمسوها فی العشر الاواخر، اے لوگو آخری عشرے میں اسے تلاش کرو. تحروها فی العشر الاواخر، آخری رات میں بے تاب ہو کے اس کے لیے تلاش کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف بتا دیا کہ آخری عشرے میں کہیں یہ رات پڑتی ہے.
لیکن ابی بن کعب نے تمام صحابہ کی مخالفت کی. ایسے بعض صحابہ سے مروی ہے، بعض صحابہ تمام صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے کئی ایک مسائل میں یہ چیز مروی ہے کہ وہ کئی ایک صحابہ کی مخالفت کرتے تھے. تو یہ ابی بن کعب کی سیرت میں بات ضرور آنی چاہیے کہ یہ اس مسئلے میں بڑے شدت سے پکڑے ہوئے تھے. کہتے تھے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، جبکہ دوسرے صحابہ نے، ائمہ صحابہ نے اسے مخالفت کی ہے. اور اسی طریقے سے ابی بن کعب کے تعلق سے جن باتوں کو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے لوگ آخری زمانے میں آئے، چونکہ ان کی وفات عثمان بن عفان کے زمانے میں ہوئی تھی. لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھتے تھے کہ اس فتنے سے کیسے بچیں. چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اے ابی، آپ بتائیے. تو ابی بن کعب نے ایسی نصیحت کی جسے اگر کوئی مسلمان آج بھی تھام لے وہ ہمیشہ فتنوں سے بچا رہے گا. کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو. ان دو میں سے اگر تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا. اگر تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو جائیں اس عالم کے پاس جو اس مسئلے کو سمجھتا ہے اور اس کی رائے سن کے اس کے مطابق عمل کریں. کتنی بہترین بات بتائی. دیکھیں انہوں نے یہاں پر کہا کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جائیں ان کے پاس جنہیں بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اڑیے مت، آپ یہ مت کہیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو بات ختم ہے. نہیں، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو تم سے زیادہ سمجھنے والے موجود ہیں، ان کے طرف رجوع کرو اور ان کی بات سنو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے ساتھیو. آج کل لوگ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا پڑھ لیتے ہیں، کیا جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہی نہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ان کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آئی. ایسے لوگ ہیں 20-25 سال سے دین کے علم میں لگے ہوئے ہیں، اس فیلڈ سے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. بڑے بڑے مسائل میں کہتے ہیں کہ یہی اس کا جواب ہے. ارے بھائی، یہ جرأت کہاں سے آئی؟ دیکھیے، جرأت ایک آدمی کو علم کی زیادہ ہونے کے بعد آتی ہے نا. وہ جرأت قابل قبول ہے، وہ جرأت علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کو جرأت جہل کی بنیاد پر آتا ہے. معلوم نہیں کہ مسئلہ کتنا گھناؤنا ہے، معلوم نہیں کہ مسئلہ کتنا سیریس ہے. انہوں نے تو عام مسئلوں کی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیا، کہا کہ اس پر عمل کرو. پوچھا تو کہا کہ یہ میری رائے ہے، مجھے ایسے ہی سمجھ میں آتی ہے بات. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں ان لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا. رمضان میں جتنے بھی چائے کے دکان ہیں، جتنے بھی مسجد کے سامنے ہے نا، جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں جائیے، ایسی ایسی باتیں آپ سنیں گے بڑی بڑی کتابوں میں. ان کا حل نہیں ملے گا آپ کو، اس چائے کے دکان میں مل جائے گا، کیونکہ انہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی. انہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی اور دھڑلے سے کہیں گے اور انہیں اسے بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو دین کی بات آئے تو عزیز ساتھیوں، ابی بن کعب کی نصیحت یاد رکھیے. اس آدمی کے پاس جائیے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو، تم سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو، اس سے رائے مشورہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کیا کریں. اپنے منمانی مت کرو. اور شیطان منمانی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے حملے ایسے لوگوں پر بڑے آسانی سے چل جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بڑے آسانی سے چل جاتے ہیں. تو یہ ابی بن کعب کی بہت ہی اہم نصیحت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ ابی بن کعب بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے. دونوں کھڑے ہو کے بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. اتنے میں ابی بن کعب نے ان کے اس شاگرد سے کہا کہ اس بازار کو دیکھ کر تمہیں کون سی چیز یاد آ رہی ہے؟ ان کے شاگرد نے کہا کہ بازار میں لوگ آتے ہیں مال خریدنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے. تو ابی بن کعب نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان قریب فرات کے ندی سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے. ان قریب فرات کے ندی سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، اور وہ پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ لگائیں گے اور بڑی تیزی سے جائیں گے، اور وہاں پر خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی. سب یہ سوچے گا کہ میں زیادہ مال سمٹوں، میں زیادہ مال اپنے لیے حاصل کر لوں. تو ہر آدمی اسی سوچ میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرے گا اور اپنی منمانی کرے گا، اپنی مفاد کی چیزیں دیکھے گا. تو وہاں پر اگر 100 لوگ پہنچیں گے 99 قتل کر دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 لوگ اگر جائیں گے اس سونے کو سمیٹنے کے لیے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے.
اور ایک بچے گا، اور ایک بچے گا، اس کا بچنا اسے فائدہ نہیں دے گا. مال لے کر جا کے سونا کس کے پاس بیچے گا؟ وہ تو مر گئے نا. تو یہ بازار میں ٹھہر کر جب بازار کے ریل پیل کو دیکھا تو ابی بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی، اور انہوں نے اس بازار کی حقیقت کو بیان کر دیا. کہا کہ دولت کے پیچھے جو دوڑتے ہیں، دولت انہیں ملنے والی نہیں ہے، اتنی ہی ملنے والی ہے جتنی اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہے. حلال کے ذریعے سے دولت حاصل کریے، اس میں برکت اللہ ڈالے گا. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ایک صحابی جن کا نام قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے بہتر تعلیم دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں، وہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدھے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، عمر ان کی چھوٹی تھی. تو مسجد میں داخل ہوئے لوگ اور سب آئے، صفوں میں بیٹھ گئے، اور مسجد میں ایک صاحب داخل ہوئے، وہ سیدھے میرے پاس آئے اور وہ صاحب نے مجھے ہٹایا اور میری جگہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ مجھے ہٹانے کی ان کے اندر کیا رائٹس ہے؟ کیسے ہٹا سکتے ہیں جبکہ میری جگہ ہے؟ تو سلام پھیرنے کے بعد ابی بن کعب نے کہا کہ اے بچے، تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، وہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں. کیونکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلنی اولی النہا، اے لوگوں میرے پیچھے عقل مند لوگ نماز پڑھیں. کون پڑھیں؟ عقل مند لوگ نماز پڑھیں. اسی سے اہل علم نے مسئلہ نکالا، کہا کہ امام کے ایگزیکٹ پیچھے، امام کے بالکل سیدھے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم رکھتے ہوں، جو مسائل جانتے ہوں. اگر امام کو کچھ ہو جائے تو امام کی نیابت کر سکتے ہوں، امام اگر بھول گئے تو امام کو یاد دلا سکتے ہوں. اگر امام کے پیچھے ایسے لوگ کھڑیں گے جن کے پاس نہ علم ہے، جن کے پاس نہ مسائل کے بارے میں معلومات ہیں، جن کے پاس نہ قرآن ہے، اگر ایسے لوگ پیچھے کھڑیں گے، اگر خدا نہ خواستہ امام کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا تو پھر مسئلہ پھنس جائے گا، سبوں کی نمازیں خراب ہوگی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. ہاں بچوں کو پہلے صف میں کھڑنے کا حق ہے، جو پہلے آئے گا وہ اپنی جگہ پکڑے گا اور ادھر رکے گا وہ، لیکن امام کے ایگزیکٹ پیچھے، امام کے بالکل پیچھے، وہاں پر ہمیشہ علم والے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے. تو قیس بن عباد کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت ابی بن کعب نے جس اچھے انداز سے مسئلہ سمجھایا تو مجھے بڑی اچھی سی بات سمجھ میں آ گئی. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں اہم نصیحت جس کا ذکر اہل علم نے کہا، وہ کہتے تھے تعلموا العربیہ کما تتعلمون حفظ القرآن. کہتے تھے اے لوگو عربی زبان سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو، عربی زبان سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو. تو ابی بن کعب نے ساری امت کو نصیحت کی کہ عربی زبان سیکھیں، اور ان کی وفات ہوئی 32 ہجری میں، عثمان بن عفان کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی. اور ایک روایت کے مطابق جب زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کی ایک لہجے میں لکھنے کا حکم ہوا تھا تو اس میں عثمان بن عفان نے جو 10 کی ٹیم دی تھی اس میں ایک ابی بن کعب بھی تھے. لیکن ابی بن کعب جیسے میں نے آپ کو بتایا پبلک میں زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، ان کے پاس ان کے خاص شاگرد تھے، ان کے ساتھ وہ تعلیم درس کا سلسلہ رکھتے، عام پبلک سے زیادہ گھلنا ملنا ان کے طبیعت میں نہیں تھا. اسی حالت میں وفات پاتے ہیں. تو زید بن ثابت نے جب انہوں نے ایک لہجے میں قرآن کو لکھا، ابی بن کعب سے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور کئی جگہ ان سے اس آیت کو کیسے لکھنا چاہیے، اسے کیسے شکل دینا چاہیے، خط و کتابت انہوں نے کی. اور ان کے درمیان جو خط و کتابت لے کر دوڑتے تھے انہوں نے بتایا کہ لم یتسنہ ارجہ، قرآن کی بعض الفاظ کو وہ لکھ کر زید بن ثابت ابی بن کعب کے پاس بھیجتے تھے، اور ابی بن کعب کہتے تھے کہ اسے ایسا مت لکھو، اسے ایسا لکھو، تو وہ درست کر کے بھیجتے تھے. کئی ایک الفاظ میں ابی بن کعب سے زید بن ثابت نے رائے مشورہ لیا. تو 32 ہجری میں ابی بن کعب کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے. اور یاد رکھ لیجئے ان کے اہم شاگردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. ابو ہریرہ نے قرآن کا پورا علم ابی بن کعب سے سیکھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
جتنے قریب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے قریب وہ ابی بن کعب کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان سے پورا قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. اور ابن عباس جو آگے چل کے بہت بڑے مفسر قرآن بنے, وہ بھی ابی بن کعب سے انہوں نے قرآن کے تعلق سے خوب استفادہ کیا. تو یہ چند باتیں تھیں ابی بن کعب کو لے کر, ان کی زندگی آپ کے سامنے ہم نے لائی اور ان کی زندگی میں جو نصیحتیں تھیں انہیں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایک اہم مسئلے کو لے کر جمع ہوں گے. وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا. یہ ایسی حدیث ہے جسے اہل علم نے کہا یہ متواتر کے درجے کو پہنچتی ہے. معنی یہ کہ اس میں شک شبہات ڈاؤٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا. یہ 7 حرف کیا ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک واقعات ایسے پیش آئے کہ فلاں صحابی ایک انداز سے پڑھتے ہیں, دوسرے صحابی دوسرے انداز سے پڑھتے ہیں, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تو دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہیں, سن کر کہتے ہیں کہ یہ صاحب نے جو پڑھا بالکل صحیح پڑھا, ان کو میں نے ایسے ہی تعلیم دی, اور یہ صاحب نے جس انداز سے پڑھا بالکل صحیح پڑھا, ان کو میں نے تعلیم دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا. تو کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے یہ 7 حروف کا کیا مسئلہ ہے, اور یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے, اور اس معاملے کو لے کر کئی لوگوں کے پیر پھسل گئے, اور کئی لوگوں نے جہالت کے بنیاد پر کہا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں, ایسی کوئی قرات ہے ہی نہیں. اور خاص طور پر تمل ناڈو میں بعض تمل زبان بولنے والوں کے درمیان یہ مسئلے کئی سالوں تک چلتے رہے. انہوں نے پہلے قرآن کی قراتوں کا انکار کیا, اس کے بعد ان احادیث کا انکار کیا, بعد میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس آیت کو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس آیت کو ایسی ہونی چاہیے تھی, اس میں یہ کلمات اگر آگے ہوتے تو اچھا ہوتا, اس میں یہ کلمات پیچھے ہوتے تو اچھا ہوتا. تو قرآن کی آیتوں میں وہ صاحب نے دھڑلے سے رائے دی, اور قرآن کے تعلق سے شک کرنا, قرآن کی آیتوں میں غلطی تلاش کرنا, آگے پیچھے کرنا, اسے مسلمان کا بچہ جانتا ہے, یہ ہے کفر, یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تو کل کے مجلس میں بہت ہی اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں, اور دیکھیں گے عالم اسلام کے علماء کی کیا رائے تھی, اور 7 حروف کے تعلق سے صحیح کیا رائے ہے, اور اسے کیسے سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ مسائل جاننے کے لیے آپ کل وقت پر پہنچ جائیے. اگر آپ وقت پر نہیں پہنچیں گے, بیچ میں پہنچیں گے, آخر میں پہنچیں گے, آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ سیرت کی باتیں سنی, یہ واقعات آپ نے سنے, چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی, لیکن کل جو مسئلے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اسے آپ کو شروع سے سمجھنا ہے, اس لیے آپ وقت پر پہنچ جائیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے, سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے, لیکن قرآن کے حصے میں ہونے کے باوجود یہ جو 7 آیتیں ہیں اس کی ایک الگ ہی اہمیت ہے, اسی لیے اسے 7 مثانی کہا گیا اور اسے الگ ہی درجہ دیا گیا ہے قرآن میں. لیکن دوسرے آیتوں کے مقابلے میں ان 7 آیتوں کا درجہ کچھ اور ہے, اور سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علاج بھی ہے. سورہ فاتحہ علاج ہے, سورہ فاتحہ ذکر ہے, سورہ فاتحہ دعا ہے. تو کئی ایک جگہ یہ سورہ استعمال ہوتا ہے, اور اس کی اہمیت آپ نے بھی سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہ یہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ قرآن میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن کہا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے, اس وقت تک جو قرآن نازل ہوا تھا اس میں یہ آیت نہیں ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے, یہ 7 اللہ کی تعریف کرنے والی آیت ہیں, تو وہ قرآن کا حصہ بن گیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس وقت یہ سورت نازل نہیں ہوئی تھی. واللہ اعلم. شکر گزار بننے کا سنت کا کیا طریقہ ہے؟ بہترین سوال آپ نے کیا. دیکھیے, شکر گزار بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا احساس پیدا کریں, ہر چیز کو گرانٹڈ نہ لیں, ہر چیز کو گرانٹڈ نہ لیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ کھانا کھاتا ہے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے,
جو آدمی پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جاتا ہے. ہاں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے لوگوں یاد رکھو، دیکھیں ہے نا، اور اپنی اندر دیکھیں کہ میرے اندر کتنی نعمتیں ہیں. بغیر پوچھے اللہ نے اتنی ساری چیزیں مجھے دی. تو اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا، یہی شکر گزار بننا ہے. یہی کیا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا، وہ ہر جگہ جیسے ایک نعمت دیکھتے تو پیچھے کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. انہیں جب چونٹیوں کی گفتگو سمجھ میں آئی تو کیا کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں تیری شکریہ بجا لاؤں. جانوروں کی گفتگو سمجھ میں آئی تو فوراً کہا کہ اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا. اور جب گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا جس کی تعداد 10,000 کی تھی، خوبصورت گھوڑے ساری دنیا سے لائے گئے تھے، ان کے سامنے گھوڑوں کی ریلی ہوئی تو خوبصورت گھوڑے دیکھ رہے تھے. اور کس قسم کے گھوڑے؟ قرآن نے کہا الصافنات الجیاد، ایسے گھوڑے جو 3 پیر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پیر کا سامنے کا حصہ بالکل نوک زمین کو لگ رہا ہوتا ہے. یہ اگر کوئی گھوڑا کھڑتا ہے تو اس کے کوالٹی میں ہائی بریڈ کا گھوڑا ہے، جس کے پیروں میں سفیدی ہوتی ہے اور جس کے ماتھے میں سفیدی ہوتی ہے. تو گھوڑے میں اس قسم کی گھوڑے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ایسے 10,000 گھوڑے چونکہ بہت بڑے بادشاہ تھے ان کے سامنے لائے گئے. تو ان گھوڑوں کو دیکھا تو گھوڑوں کے دیکھنے کے مگن میں ان کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی. تو فوراً انہوں نے حکم دیا کہ یہ خوبصورت گھوڑے، یہ قیمتی مہنگے گھوڑے سب کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عصر کی نماز میں تاخیر ہوئی. اور جب ان کے سامنے بلقیس کا عرش لا لیا گیا، یہ ایک صاحب نے پلک جھپکتے تک یمن سے فلسطین کے اندر ان کے عرش کو پہنچا دیا. سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں رہنے والوں کی طاقت تھی، ایک لمحے میں بلقیس کے عرش کو پہنچا دیا. اور سلیمان نے کیا کہا؟ جیسے ہی عرش کو دیکھا کہا اشکر ام اکفر، اللہ نے اس نعمت کو مجھے دیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہوں. پہلے کہا ھذا من فضل ربی. ہم لوگوں نے گھروں کے سامنے لگانا تو سیکھا ہے لیکن یہ احساس تو دلوں میں بہت ہی کم آتا ہے. تختیاں بناتے ہیں گھروں کے سامنے لگا لیتے ہیں اور اس میں اتنی غلطیاں کہ میں غلطیاں دیکھ کے دیکھنا چھوڑ دیا. لکھنے والا اگر صحیح سے کسی سے پوچھ کے چیک کر کے لکھ لیتا تو اس میں کچھ مزہ آتا، زیر کو زبر، فتح کو کسرہ، غارت کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال یہ جو جملہ ہے سلیمان علیہ السلام کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے خاص فضل ہے، یہ ان کے شکر گزار ہونے کا اونچا معیار ہے. تو ہر نعمت پر یہ محسوس کریں کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی اہلیت نہیں کہ میں ان چیزوں کو اپنے لیے حاصل کر لوں. تو یہ احساس شکر گزار بناتا ہے آدمی کو. جب آدمی احساس کرے گا تو اس کی زبان سے نکلے گا کہ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے شکر گزار بننے کا سنت کا طریقہ. واللہ اعلم. الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ الرحمن الرحیم دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. رحم یرحم، معنی رحم کرنے کا آتا ہے، لیکن رحمان میں جو رحمت ہے، رحیم میں جو رحمت ہے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اور ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے فرق میں انہوں نے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. کہا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق ہے، اس میں الف نون کا اضافہ ہے، اس میں صرف ایک یا کا اضافہ ہے. مختصر یہ ہے رحمان میں جو رحمت ہے، اس رحمت میں دنیا والوں کے لیے رحمت ہے. رحمان رحمت ہے صرف دنیا والوں کے لیے، یعنی دنیا میں کافر ہو مسلمان ہو سب پر یہ رحمت ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی نہیں ملتا، کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی زمین سے نہیں ملتا. لیکن یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. کافر کو بھی دیتا ہے، موڑی کو بھی دیتا ہے، امیر شاہ کو بھی دیتا ہے نا، مسجد کے امام کو بھی دیتا ہے، عبد الرحمن کو بھی دیتا ہے، انہیں بھی غریب رکھا ہے، انہیں بھی غریب رکھا ہے، سب کو دیتا ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے. لیکن رحیم اللہ صرف آخرت میں ہوگا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا،
آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ رحیم والی رحمت ہوگی، صرف مومنین کے لیے خاص. جو غیر مومنین ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے انصاف کا معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ ان پر قہر و غضب ہے، انہوں نے جو اعمال کیا انہیں ملنے والا ہے بس. غیر مومنین کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، مومنین کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا. اگر کسی نے یہ کہا کسی کو کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، یہ بدعا کی چوٹی کی بدعا ہے. اللہ تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کیونکہ اگر کسی بندے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو تو کیا بچے گا؟ وہ بچ نہیں سکتا. اس لیے دعا ایسی ہونی چاہیے اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. تو رحیم ایسی رحمت جو آخرت میں مومنین کے ساتھ ہونے والی ہے، رحمان ایسی رحمت جو دنیا میں سب کے ساتھ ہونے والی ہے. دونوں میں بنیادی ایک فرق ہے، اور بہت سارے فرق ہیں، وقت اس کے لیے ساتھ نہیں دے رہا ہے. بس اپنی بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا